السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب الشاکرین، والصلاة والسلام على عبد اللہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، قال الباقر علیہ السلام: لو ان رجلا قام لیلہ وصام نہارہ وتصدق بجمیع مالہ والحج جمیع دہرہ ولم یعرف ولایت ولی اللہ، بآواز بلندر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سب سے پہلے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، خداوند کریم آپ تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آج اسی ہفتے کے اندر 3 بہت بڑی عظیم مناسبتوں سے ہم مواجہ ہیں۔ ایک جو مناسبت کل گزری ہے عید مبعث، اور آج جو مناسبت جس دن ہم اس محفل کو منعقد کر رہے ہیں، یعنی 28 رجب، نہضت حسینی، قیام حسینی کا آغاز کا دن ہے، اور عنقریب 11 فروری انقلاب اسلامی کی کامیابی کا دن ہے۔ یہ 3 مناسبتیں آپس میں ایک گہرا رشتہ رکھتی ہے، آپس میں ان کا گہرا رابطہ ہے۔ مبعث یعنی عید مبعث دراصل خداوند کریم کی طرف سے بشریت کی ہدایت کا آغاز کا دن ہے، بشریت کی نجات کا آغاز کا دن ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے کو، جو امت ضلالت مبین میں گری ہوئی اس امت کو امت واحدہ بنا دیا، تمام بشریت کے لیے رول ماڈل ایک امت بنا دیا۔ لیکن رسول خدا کے بعد وہ امت اپنے راستے سے ہٹ جاتی ہے، اپنے اس انقلاب عقبی کی طرف جاتی ہے۔ پھر فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اس امت کی نجات کے لیے، اس امت کو ضلالت سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے 28 رجب کو پھر سے اس مبعث کے اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی تحریک کا آغاز فرماتے ہیں، اور امت کو انقلاب نبوی کی طرف بلاتے ہیں، امت کو انقلاب رسالت کی طرف بلاتے ہیں، اور جو گمراہی میں گری ہوئی امت کو پھر سے فرزند رسول مبعث کی طرف بلاتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ فرزند رسول امام حسین علیہ السلام نے سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے، جس طرح رسول خدا نے امت کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف رہنمائی کی، فرزند رسول نے بھی امت کو ضلالت سے ہدایت طرف رہنمائی کی۔ یہ سلسلہ تاریخ میں چلتا رہا، لیکن اس عصر میں پھر سے جو ہے امت ضلالت کی طرف جا رہی تھی، بلکہ یہ کہوں میں
اس عصر میں امت ضلالت میں گری ہوئی تھی، پھر سے ایک فرزند رسول اسی امت کے اندر سیرت رسول پر چلتے ہوئے، سیرت حسینی پر چلتے ہوئے، سیرت حیدری پر چلتے ہوئے، سیرت زینبی پر چلتے ہوئے پھر سے امت کو ہدایت کی طرف دعوت دیتی ہے ایک ہستی۔ پھر یہ ہستی جب لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتی ہے، لیکن یہ امت ایک سرزمین پر اس رہبر، اس فرزند حسین کی صدا پر یہ امت لبیک کہتی ہے۔ وہ شخصیت، وہ ہستی امام راحل رہبر کبیر امام خمینی علیہ رحمہ ہے۔ یعنی انقلاب اسلامی دراصل امام حسین علیہ السلام نے جس نہضت کا آغاز فرمایا، جس تحریک کا آغاز فرمایا، اس تحریک کا نتیجے کا نام انقلاب اسلامی ہے۔ تمام ائمہ علیہ السلام کی جو محنتیں تھی، جو مصائب راہ خدا میں برداشت کے ائمہ علیہ السلام نے، اس کا نتیجہ انقلاب اسلامی کی شکل میں ہے۔ سامعین محترم، آج جن ایام میں ہم موجود ہیں، جس عصر میں ہم موجود ہیں، جس وقت امام راحل نے اپنی نہضت کا آغاز فرمایا، جو نہضت امام خمینی کے مخالفین اپنوں میں سے زیادہ تھے، جو امام خمینی کو آ کے مشورے دیتے تھے کہ آپ اس نہضت سے دستبردار ہو جائیں، یہ نہضت ایک ایسی نہضت ہے، یہ تحریک ایک ایسی تحریک ہے، اس سے تشیع کو نقصان ہوگا، اس سے تشیع کا خون بہے گا، لیکن رہبر کبیر اپنے اس مقصد سے، اپنے نظریے سے کبھی بھی ایک اینچ کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ آج فرزندان خمینی جو نہضت خمینی پر عمل پیرا ہیں، جو نظریے خمینی کو فالو کرتے ہیں، خصوصاً پاکستان کی سرزمین پر ان کو جو ہے ایسے ایسے القاب سے یاد کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ان کی مخالفت میں صف اول میں کھڑے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اپنوں میں سے ہے۔ کوئی ان کو خوارج کا نام دیتا ہے، کوئی ان کو تند روح کا نام دیتا ہے، کوئی کسی نام سے یاد کرتا ہے، لیکن جو خمینی ہیں، جو فکر خمینی سے لبریز ہیں، جن کے دلوں میں فکر خمینی رس بچ چکا ہے، وہ ان ملامتوں میں نہیں آئیں گے بلکہ راہ خمینی کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ سامعین محترم، ولایت، امامت، رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خامنائی فرماتے ہیں ولایت کیا ہے؟ ولایت کے بارے میں فرماتے ہیں، مختصر تعریف کرتے ہیں رہبر معظم، بلکہ یعنی میں اپنے پاکستان کے سرزمین پر جو ولایت کے پروانے ہیں، جو فکر خمینی کو پروان چڑھاتے ہیں، ان مومنین، وہ جوانان، ان پر یہ تعریف صدق آتی ہے۔ امام خامنائی فرماتے ہیں ولایت یعنی وہ گروہ جو راہ خدا کی طرف بڑھ رہا ہے، جو راہ خدا کو انتخاب کیا ہے، وہ گروہ آپس میں اس طرح قربت رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، لیکن جو راہ خدا کے مقابلے میں، جو فکر اسلامی کے مقابلے میں جو منحرف فکر ہے، اس سے دوری کا اختیار کریں، اس سے برات کا اختیار کریں، اس سے بیزاری کا اختیار کریں، اس سے اپنا رشتہ توڑ دیں، اور جو فکر ائمہ سے ہم تک آئی ہے، جو نظریہ ائمہ نے ہمیں دیا ہے، اس سے پیوستہ ہونے کا نام کیا ہے؟ ولایت ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں فقط ائمہ علیہ السلام سے محبت کرنے کا نام ولایت نہیں ہے، بلکہ راہ
آئمہ پر غامزن ہونا، اس پر کوشاں ہونا، اور اس کے مخالف جو راستے ہیں اس سے براعت کا اعلان کرنا، اس سے دوری کا اعلان کرنا، یہ ولایت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ سامعین محترم، جو آپ مومنین کی خدمت میں جو حدیث پیش کی، اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، لو ان رجلا قام لیلہ وصام نہارہ وتصدق بجمیع مالہ والحج جمیع دہرہ ولم یعرف ولایت ولی اللہ فیوالیہ ویکون جمیع اعمالہ بدلالت منہ الی ما کان علی اللہ حق فی ثوابہ ولا کان من اہل الایمان۔ امام کیا فرماتے ہیں اس حدیث میں؟ امام فرماتے ہیں اگر کوئی مرد، اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان یعنی نمازیں پڑھتا ہے، تمام، یعنی یہاں پر رہبر معظم اپنی اس کتاب ولایت و امامت میں اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں، یعنی تمام راتیں نمازیں پڑھتا ہے، تمام یعنی پورا سال وہ روزے رکھتا ہے، اور اپنا تمام مال راہ خدا میں کیا کرتا ہے؟ صدقہ دیتا ہے، اور ہر سال وہ کیا کرتا ہے؟ حج کے فریضے کو بھی انجام دیتا ہے۔ اور رہبر معظم اس کے حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان یہ تمام اعمال انجام دیں لیکن اپنے وقت کا جو ولی ہے، اپنے وقت کا جو حجت ہے، اس کی معرفت وہ حاصل نہیں کرتا ہے، تو اس کے تمام جو اعمال ہیں، خداوند کریم کو یہ حق حاصل ہے اس کے اعمال کو کوئی پاداش نہ دیں، کوئی اس کا اجر نہ دیں، بلکہ یہ جو مومن نمازیں ادا کر رہا ہے، یہ جو مومن روزے رکھ رہا ہے، یہ جو مومن حج کے فریضہ ہر سال انجام دیتا ہے، اپنا مال کو جو ہے راہ خدا میں صدقہ دیتا ہے، یہ اہل ایمان میں اس کا شمار بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اپنے زمانے کے امام کی ولایت سے کیا ہے؟ یہ عاری انسان ہے، ولایت سے اپنے حجت سے خالی انسان ہے، ولایت سے انسان جب دور ہوتا ہے تو اس کا کوئی جو خداوند کریم کی بارگاہ میں اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اول انسان کو اپنے امام وقت کی کیا ہو؟ معرفت حاصل ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ سامعین محترم، ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد آپ کے زحمات تمام کروں۔ یعنی امام خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حکومت اسلامی کا قیام واجبات دین میں سے ہیں۔ یہ ایک ایسا واجب ہے، یعنی بدیہات، جو طلاب منطق سے آگاہ ہیں، بدیہات سے کیا مراد کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو انسان بغیر غور و فکر کے، بغیر کسی دلیل کے اس کو اپناتا ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ یعنی حکومت اسلامی کا قیام بھی واجبات میں سے ہیں اور بدیہات میں سے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر انسان ولایت کے زیر سائے میں، ولایت کے محضر میں، ولایت کی حکومت پر اگر زندگی بسر کرتا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ اور ولایت سے خارج ہو کر طاغوت کے زیر سائے میں انسان زندگی بسر کرتا ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ اس حدیث کے ذیل میں آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کے زحمات تمام کروں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ لا یستحی ان یعذب امہ دانت بامام لیس من اللہ وان کانت فی اعمالها برۃ تقیہ
وَإِنَّ اللَّهَ لَيَسْتَحْيِي أَن يُعَذِّبَ أُمَّةً دَانَتْ بِإِمَامٍ مِّنَ اللَّهِ وَإِن كَانَتْ فِي أَعْمَالِهَا ظَالِمَةً مَسِيئَةً۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ایک امت غیر الہی نظام یعنی خدا کی طرف سے معین امام کے بغیر زندگی بسر کرتی ہے، اگرچہ وہ امت اپنے نیک اور خدا نے جو اعمال ان سے چاہا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے، اعمال نیک انجام دیتی ہے، لیکن خداوند کریم ایسی امت پر عذاب نازل کرنا شرم محسوس نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ غیر الہی خدا کی طرف سے انتخاب ہوا نہیں، اس حاکم کے زیر سائے یہ امت جو ہے اطاعت میں گزار رہی ہے۔ ایسی امت کے لیے اگر خدا سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، تو خدا شرم محسوس نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ایسی امت ہے ان کے اعمال مثلا معصیت انجام دیتے ہیں، گناہ انجام دیتے ہیں، معصیت کا شکار ہوتی ہے یہ امت، لیکن وہ خدا کی طرف سے معین، خدا کی طرف سے منسوب ولی کے زیر سائے میں یہ امت زندگی بسر کرتی ہے، تو خداوند کریم اگر اس امت کو ان کے گناہوں کے باوجود بھی اس کو بخش دیتا ہے تو خدا کے لیے یہ کام قباحت نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اسلامی اور ائمہ علیہ السلام نے جو حکومت اسلامی کے لیے جو اپنی تحریکیں چلائی، اپنی نہضتوں کا آغاز کیا، کتنا اہم کام ہے۔ مومنین کرام، انشاءاللہ ٹائم گزر چکا ہے تو میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں۔